میری نانی نے میری شادی ایک 50 سال کے آدمی سے کروا دی تھی اور ان کے 2 بچے تھے جو کہ مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میرا 50 سال کا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن مجھے شوہر کے بیٹے سے پیار ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا اور میں اس کے ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اچانک شوہر کا بیٹا گیا میرے کمرے میں، اس کو دیکھ کر خوشی ہو گئی۔ اس نے آتے ساتھ جو میرے ساتھ کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میرے ساتھ میری شادی ایک 50 سال کے آدمی سے ہو گئی، جبکہ میں خود 16 سال کی تھی، اور اس 50 سال کے آدمی کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا اور میری نانی مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماموں مامی کی آنکھوں میں ہر دم کھٹکتی رہتی تھی، لیکن ایک 8 سال کی بچی کو نانی کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی، اور اسی لیے وہ ماموں کی ہر باتیں سننے کے باوجود بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ اور جب نانی کو احساس ہوا کہ اب ان کی بوڑھی ہڈیوں میں میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، تو انہوں نے مجھے ماموں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے کون شادی کرتا کہ جو جہیز میں بھی کچھ نہ لانے والی تھی؟ اسی لیے رشتے والے نے میرے لیے زیادہ عمر کے آدمی کے رشتے دکھانے شروع کیے تھے۔ شروع میں تو نانی نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا تھا کہ رانی تو ابھی صرف 16 سال کی ہے، تو اتنے بڑے عمر کے مردوں میں کیسی رانی شادی کر سکتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے نانی کو احساس ہوا کہ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ماموں مامی کے رویے میں اتنے سالوں بعد بھی میرے لیے کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ اسی لیے نانی نے ایک مشکل فیصلہ لیا اور ایک 50 سال کے آدمی سے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ رشتے والی نے بتایا کہ اس آدمی کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹے۔ گھر میں پیسہ جائیداد کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رشتے والی نانی سے کہہ رہی تھی کہ اپنی رانی تو شادی کے بعد عیش کرے گی۔ نانی نے ایک ملاقات کے بعد فاروق سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ ایک 50 سال کے سرکاری ملازم تھے۔ میں نے فاروق کو نہیں دیکھا تھا، بس مجھے نانی نے یہی بتایا تھا کہ ان کی عمر کچھ زیادہ ہے۔ فاروق نے شادی میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور نانی کے پاس بھی مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے میں 4 دن کے اندر ہی خالی ہاتھ رخصت ہو کر فاروق کی دلہن بن گئی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے فاروق کو دیکھا تو جیسے میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ فاروق کے سر پر تو بال بھی نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ میں 16 سال کی حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو اپنی قسمت سے ہار گئی تھی، اور فاروق جیسے ادھیر عمر مرد کی بیوی بن گئی تھی۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے سوائے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فاروق نے تو مجھے دیکھتے ہی ایسے محبت کا اظہار کیا تھا جیسے میں ان کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہوں۔ شادی کی پہلی رات ہی فاروق نے مجھے اس گھر میں رہنے کے کچھ طریقے بتا دیے۔ فاروق نے بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے اس شادی پر راضی نہیں تھے، اس لیے میں ان سے فاصلہ رکھوں۔ مجھے میرے گھر جانے کی بھی آزادی نہیں تھی، اور فاروق نے یہ جتا دیا تھا کہ جب وہ چاہیں گے تب ہی مجھے نانی سے ملانے کے لیے لے جائیں گے۔ میں نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی سے بات کر سکتی تھی۔ میں اتنی ساری پابندیاں اور اصول سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں تو ابھی صحیح طرح اپنی زندگی کو جی بھی نہیں سکی تھی، اور فاروق نے مجھے اتنی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ میں شادی سے پہلے ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد ماموں مامی سے میری جان چھوٹ جائے گی، اور جس کسی سے بھی میری شادی ہوگی تو وہ مجھے ایک پرسکون زندگی دے گا۔ دوسروں کی طرح میں اپنی مرضی کی مالک ہو جاؤں گی، اور وہ سب کروں گی جو بچپن سے صرف سوچتی ہی آئی تھی، لیکن میرے سارے سپنے خاک میں مل گئے تھے۔ شادی کی اگلی صبح جب فاروق کے دونوں بیٹے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئے تو مجھے بیٹھا دیکھ کر چونک اٹھے، اور جب ان کے باپ نے میرا تعارف کروایا کہ میں ان کی نئی ماں ہوں تو ان دونوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، اور وہ اپنے باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ فاروق کے دونوں ہی بیٹے بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کا بڑا بیٹا رمیز تو پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 3-4 سال بڑا تھا، لیکن اس کا لمبا چوڑا قد اور کسرتی بدن دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ فاروق تو معمولی شکل و صورت کے تھے، نہ جانے ان کے بیٹے کس پر گئے تھے۔ رمیز غصے میں اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کیسے کسی دوسری عورت کو ہماری ماں کی جگہ پر لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ یہ لڑکی کبھی میری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کافی دیر تک دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں تکرار چلتی رہی۔ رمیز بڑا ہونے کی وجہ سے باپ سے الجھ رہا تھا، جبکہ رحیم جو کہ رمیز سے کچھ سال چھوٹا تھا خاموش کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فاروق کے دونوں بیٹے
बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गए थे। मैंने दूर तक रमीज़ को जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाते जाते मेरा दिल भी अपने साथ ले गया हो। फारूक कह रहे थे कि रमीज़ के बारे में सोचकर ख़ुद को परेशान ना करो, वो कुछ ही दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। वक्ती तौर पर उसे गुस्सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ारूक के दफ्तर चले जाने के बाद मैं सारा वक्त रमीज़ को सोचती रही। मुझे उससे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी। फ़ारूक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे और उसकी एक वजह उनकी उम्र और उनका बेडोल वजूद था। बेचैनी से यहाँ चक्कर काटते हुए अभी आधा ही दिन गुजरा था कि जब रमीज़ और रहीम कॉलेज से वापस आ गए थे। रहीम तो आते ही अपने कमरे में चला गया था, जबकि रमीज़ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शायद वो भूल गया था कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही रमीज़ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो भागकर मासी के हाथों से खाना ले लिया और उसे अपने कमरे की सफाई करने के लिए भेज दिया। जैसे ही मैंने रमीज़ के आगे खाना रखा तो वो मेरा चेहरा देखकर चौंक उठा और उसके चेहरे पर अचानक गुस्से के आसार नमूदार हुए। वो मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम मेरे बाप की बीवी हो लेकिन मेरी माँ हरगिज़ नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझ पर गुस्सा होने की बजाय खाना खा लो। शायद वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए उसने मेरे सामने खाना खा लिया। मैं रमीज़ के छोटे छोटे काम खुद अंजाम देने लगी थी। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता, लेकिन कभी कोई जवाब ना देता। जब तक फ़ारूक घर पर मौजूद थे वो मुझे अपने साथ कमरे में ही रखते थे, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में फ़ौरन तितली बनकर रमीज़ के इर्द गिर्द मंडलाने लगती। फ़ारूक ने बातों बातों में मुझे कई बार कहा था कि मैं उनके बेटों से दूर रहूं, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद ब खुद रमीज़ की तरफ खींची चली जा रही थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब तो मुझे उसकी पसंद और नापसंद का भी पूरी तरह से इल्म हो गया था। रमीज़ ने मेरे कभी भी पजीराई ना की थी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं बचपन से ही मोहब्बतों के लिए तरसी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद जैसा सलूक मामू मामी ने मेरे साथ किया था, उसकी वजह से मैं एहसास महरूमी का शिकार हो गई थी। जब मैं हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन देखती थी तो मेरे अंदर एक अलाव सा धक जाता था। मैं सोचती थी कि शादी के बाद ये कमी दूर हो जाएगी, लेकिन फ़ारूक ने मुझे अपनी ज़रूरत के तहत बीवी बना कर रखा था। फ़ारूक को मेरे जज्बात या मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं था। वो सुबह के गए शाम को जब देर से घर आते तो मुझे अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते और इसके बाद फिर भूल जाते। रहीम पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और रमीज़ यहीं रह गया था, लेकिन वो मेरे सामने आने से भी गुरेज करता था क्योंकि मुझे देखते ही उसे गुस्सा आने लगता था और मैं इतना ही जानबूझकर उसके पास जाती। घर में बहुत सारे मुलाजिमीन थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ज़्यादातर रमीज़ के काम खुद अपने हाथ से करती। रमीज़ के कपड़े इस्त्री करना, उसके लिए खाना बनाना, उसके सारे ही छोटे बड़े काम मैंने नौकरों के हाथों से लेकर खुद करने शुरू कर दिए थे। एक रोज़ घर में कोई मौजूद नहीं था। फ़ारूक किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे और रहीम तो था ही नहीं। घर में जो दो नौकरानियाँ मौजूद रहती थीं, इत्तेफाक से आज वो दोनों भी छुट्टी लेकर चली गई थीं। मेरे पास करने के लिए कोई काम तो था नहीं, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब ये देखकर मैं हैरत की इंतहा न रही कि रमीज़ खुद से मेरे कमरे में चला आया। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई और मेरी खुशी की इंतहा न रही। उसको देखकर तो मैं ज़िंदगी को जी रही थी, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। फ़ारूक मुझ पर कितनी ही मोहब्बत क्यों न लुटाते, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंसान को मोहब्बत भी अपने पसंदीदा शख्स से ही चाहिए। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मुझे सिर्फ रमीज़ की मोहब्बत चाहिए थी और आज मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इंतज़ार तमाम होने वाला है। रमीज़ छोटे छोटे कदम उठाता मेरे पास आया और आते ही उसने जो मेरे साथ किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज़ मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। वो मुझसे नफ़रत की इंतहा पर था और इसी नफ़रत में रमीज़ ने एक ऐसा कदम उठाया था जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने खुद ही अचानक से अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर निशान डालने लगा। साथ साथ ही वो कहते जा रहा था कि मुझे छोड़ दो और ये सब ना करें, आप मेरी माँ की जगह हैं और ये सब आपको ज़ेब नहीं देता। मैं भला आपसे लाख नफ़रत करता हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अपने बाप को धोखा दूँ। मैं आपके कहने पर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है माँ बेटे का। मैं हैरान परेशान से रमीज़ को देख रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी हालत ऐसे कर ली थी कि जैसे मैंने उस पर हमला कर दिया हो। मैं परेशानी के अमल में उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि जब ये देखकर मेरी जान निकल गई
کہ کمرے کے دروازے پر فاروق کھڑے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے جب تک ساری بات کی سمجھ آتی پانی سر سے گزر چکا تھا۔ فاروق شاید دوسرے شہر نہیں گئے تھے اور گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ میں اس بات سے ناواقف تھی، لیکن رمیز یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا اور اس نے اس بات کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا تھا۔ رمیز کو علم تھا کہ میں اس کے لیے کچھ جذبات رکھتی ہوں اور اسی لیے وہ میرے کمرے میں چلا آیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ہرگز بھی اس کے آنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی۔ وہ جو چاہتا تھا میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ فاروق نے کمرے میں آتے ہی میرے چہرے پر اتنی زوردار تماچا مارا تھا کہ میں بیڈ پر اوندھے منہ گر پڑی تھی۔ فاروق نے مجھے اپنی لاتوں پر رکھ لیا تھا۔ رمیز انہیں روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن فاروق کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ رمیز اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ جانے دیجیے، چھوٹی ماما سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں تو بس یہی پوچھنے کے لیے آپ کے کمرے میں آیا تھا کہ آپ آج ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، لیکن یہاں آ کر شاید میں نے غلطی کر دی تھی۔ فاروق بھی غصے میں کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ بدذات عورت جانتی تھی کہ میں دوسرے شہر جاؤں گا اور اس نے شاید اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اسے یتیم سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور اس نے میری یہ عزت مٹی میں ملا دی۔ فاروق میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ جب ان کا غصہ کچھ کم ہوا تو رمیز انہیں ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا اور اس نے مجھے فاروق سے کوئی بات نہ کرنے دی۔ فاروق جاتے جاتے مجھے کہہ گئے تھے کہ فوراً اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ جاتے جاتے وہ طلاق کے 3 بول بھی میرے منہ پر مار گئے تھے اور میں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ رمیز نے تو میرے ساتھ وہ کیا تھا کہ میں آئینہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ چہرے سے خوبصورت نظر آنے والا رمیز اندر سے اتنا بدصورت ہو سکتا ہے، یہ میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے تو اپنی نفرت میں مجھے جلا کر بھسم کر دیا تھا اور اب میرے پاس سر چھپانے کو بھی کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ میں فاروق کو کسی بھی طرح اپنی سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن رمیز کسی دیوار کی طرح ہمارے بیچ حائل تھا۔ میں روتی پیٹتی اپنا سامان لے کر واپس ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے سامان کے ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر تو میری بوٹی نانی کی جان ہی نکل آئی تھی، اور جب میں نے نانی کو ساری بات بتائی تو وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور انہیں صدمے سے دل کا دورہ پڑ گیا۔ بہت مشکل سے تو نانی نے میرے لیے ایک ایسی جگہ کا بندوبست کیا تھا جہاں میں عزت سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میں وہاں سے بھی دھکے کھا کر واپس چلی آئی تھی۔ مامی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بہت شور مچا دیا اور میرے کردار کی خوب دھجیاں اڑائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے دن یہ بات سارے محلے میں مشہور ہو گئی کہ میں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان کے سر پر واپس آ بیٹھی ہوں۔ نانی 2 دن تک سرکاری اسپتال میں پڑی رہیں۔ میں عدت میں ہونے کے باوجود بھی نانی کے ساتھ اسپتال میں تھی، لیکن ماموں مامی نے پلٹ کر ہماری طرف نہ دیکھا۔ اتنا نانی کو بھی قصوروار مانتے تھے۔ مامی کہتی تھیں کہ اگر نانی نے میری ذمہ داری اپنے سر نہیں لی ہوتی تو آج انہیں میری وجہ سے بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ نانی کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی، اور 2 دن کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ وہ نانی کو نہیں بچا سکیں گے۔ میری پوری دنیا میری نانی ہی تھی، جو کہ اب مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ رمیز نے صرف میرا گھر ہی نہیں اجاڑا تھا، بلکہ میری نانی کی موت کی وجہ بھی بن گیا تھا۔ نانی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا، لیکن میری مامی نے اس کا الزام بھی میرے حصے میں ڈالا تھا کہ میں نے اپنی نحوست سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اور اپنی نانی کو بھی کھا لیا ہے۔ مامی نے مجھے بالکل نوکرانیوں کی جگہ دی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور اس کے بعد مجھے کھانے کے لیے 1 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ مامی تو شروع ہی سے میری دشمن تھیں، لیکن نانی کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر میرے ساتھ اپنے رویے کو بہتر رکھ لیا کرتی تھی۔ اب جب کہ میری نانی ہی نہ رہی تھی تو مامی کے ظلم ستم سے روکنے والا مجھے کوئی نہیں تھا۔ ماموں نے تو اپنی آنکھوں پر مامی کی سکھائی پٹی باندھ لی تھی۔ دن یوں ہی آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ مجھے اب زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہی میرے ماتھے پر طلاق یافتہ ہونے کا داغ لگ چکا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، اور فطری طور پر میرا دل خود بخود ایک ایسے شخص کی طرف مائل ہو گیا تھا جو میرے جوڑ کا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا جس سے میں بد کردار ثابت ہوتی۔ عدت پوری ہونے کے بعد بھی میری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں سارا دن خاموشی سے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کے ساتھ اس معاشرے میں کیا سلوک ہوتا ہے وہ میں اچھے سے جان گئی تھی۔ ماموں مامی دونوں ہی اپنے بیٹے کے پاس امریکہ جانے والے تھے۔
کچھ سالوں کے پہلے ماموں کے بیٹے نے ایک امریکی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کے بعد وہ لوٹ کر پاکستان نہیں آیا تھا۔ ماموں مامی اس سے ملنے جانا چاہتے تھے، لیکن میری موجودگی نے ان کے اس سفر میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی اور مامی نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کروا دیں۔ مامی نے نہ ہی میری حالت کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی انہیں میرے جذبات سے کوئی لینا دینا تھا۔ انہیں بس اپنے بیٹے کے پاس جانے کے لیے میری شادی کروانی تھی۔ مامی نے ایک دن اچانک ہی شام کے وقت مجھے کہا کہ رات کو تمہارا نکاح ہے، تمہارا رشتہ آیا تھا اور میں نے ہاں کر دی، سادگی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مامی نے کہا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو مجھے گھر سے باہر کھڑا کر کے وہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جائیں گی، پھر جہاں چاہے میں مرضی چلی جاؤں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ابھی تو ماموں کا سہارا ہے، لیکن بے سہارا ہو کر تو میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ مرتی کیا نہ کرتی، مصداق میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور بنا جانے ہی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے میں رخصت ہو گئی تھی۔ اب تو میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ گزرتے تھے کہ ایک وقت میں اس قدر روئی تھی کہ آنکھیں ویران ہو گئی تھیں۔ 17 سال کی عمر میں میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں نہ ارمان تھے، نہ خوش رہنے کی کوئی خواہش تھی، بس زندگی کو گھسیٹنا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب مجھے کسی کے قدموں کے آہٹ کا احساس ہوا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا دلہا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رمیز کی دلہن بنوں گی۔ رمیز کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے بعد اسے ایک پل کا بھی چین نصیب نہ ہوا اور وہ ہر وقت ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک برا لڑکا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی جگہ پر مجھے دیکھ کر مجھ سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے بیٹھا کہنے لگا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ میری نانی کا صدمے سے انتقال ہو گیا ہے، اس دن کے بعد سے تو وہ جیسے کانٹوں پر زندگی گزارنے لگا تھا، اور پھر جب وہ اپنے ضمیر کی مار برداشت نہ کر پایا تھا تو اس نے یہ بات اپنے باپ کو سچ سچ بتا دی اور اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں کہا تھا کہ اگر میرے ضمیر کی مار سے بچنا چاہتا ہے تو اسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کو پناہ دو جو تمہاری وجہ سے رسوا ہوئی ہے۔ رمیز کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رمیز کے آنسوں نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اپنے حصے کی سزا بھگت چکا ہے، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ رمیز نے مجھے ایک الگ گھر میں رکھا تھا جہاں فاروق صاحب نہیں رہتے تھے۔ رمیز ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی جگہ پر مجھے برداشت نہ کر پایا تھا۔ رمیز نے جتنا ظلم مجھ پر کیا تھا وہ اس کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ جب ایک روز اچانک ہی میری مامی میرے دروازے پر آئیں اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور میرے قدموں میں رو کر معافی مانگنے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ مامی نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور جب ماموں مامی امریکہ پہنچے تو ان کی بہو نے انہیں اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ مامی کے اکلوتے بیٹے نے انہیں 2-4 دن ایک ہوٹل میں ٹھہرایا اور پھر یہ کہہ کر پاکستان روانہ کر دیا کہ آئندہ آپ مجھے ملنے نہ آئیے گا، اگر کبھی مجھے آپ کی یاد آئے گی تو میں خود پاکستان چلا آؤں گا۔ مامی اپنے جس بیٹے پر غرور کرتی تھیں اسی بیٹے نے انہیں پلٹ کر تک نہ دیکھا تھا۔ مامی کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ مامی کہہ رہی تھیں کہ تمہیں یتیم اور بے سہارا کہتے کہتے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی، اور آج بڑھاپے میں خود ہی بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال بہت تکلیف میں کاٹے تھے، لیکن خدا نے میری قسمت میں خوشیاں لکھ دی تھیں جو وقت آنے پر مجھے مل گئی تھیں، اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا خدا نے ان کی رسی بھی کھینچ دی تھی۔ مجھے خدا کے انصاف پر یقین آ گیا تھا، اس لیے میں نے وہی معاملہ اختیار کیا جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں نے سچے دل سے نہ صرف رمیز کو بلکہ اپنے ماموں مامی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ جب خدا نے میرے حصے کی خوشیاں مجھے دے دیں تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں دوسروں کو ان کے حصے کا سکون بخش دوں۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔